یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 تا 6 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا واقعہ اور قصہ، اس لیے کہ بھیجا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے والد، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا اے بیٹے، مت بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں کے آگے، وہ بنائیں گے تمہیں کچھ فریب تمہارے لیے، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور اس طرح برگزیدہ کرے گا آپ کو آپ کا رب اور سکھائے گا آپ کو خواب کی تعبیر کا علم اور پورا کرے گا اپنا انعام آپ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا کہ پورا کیا اس نے آپ کے باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، بے شک آپ کا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی ابتدائی 6 آیات ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مفسرین کے مطابق سورہ یوسف کی 4 آیتوں کے علاوہ باقی پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں
حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور اس واقعے کو کسی اور مقام پر بیان نہیں فرمایا گیا۔ جس طرح کے دیگر واقعات ہیں کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں کچھ تفصیل ہے اور بعض میں اجمالاً اس کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ یوسف میں یہ ترتیب نہیں بلکہ پورا واقعہ اس صورت کے اندر مذکور ہے۔ پھر سورہ یوسف جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا واقعہ اس کے اندر مذکور رکھا گیا ہے، اور ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ تاریخ نگاری ایک مستقل فن ہے، لہٰذا اس فن والوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ حالات اور واقعات کو سامنے لانا چاہیے، نہ اتنا اختصار ہو کہ بہت ضروری چیزیں اس میں رہ جائیں، اور نہ اتنی طوالت ہو کہ پڑھنے والا اس میں اکتا جائے۔ قرآن مجید کے واقعات کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ واقعے کا صرف وہ حصہ بیان کر دیا جائے کہ جس کے اندر کوئی سبق اور عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، احسن القصص فرمایا ہے، یعنی واقعات میں بہترین واقعہ کہ جس کے اندر ایک ترتیب بھی ہے، تسلسل بھی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت بھی رکھی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واقعہ اور یہ صورت مبارکہ معجزہ بن گئی، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پوری صورت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں انہیں بتا دیں۔ اگرچہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تورات کے اندر بھی موجود تھا اور یہود اس سے واقف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بالکل ناواقف ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کا سفر نہیں کیا، اور تاریخ کی کوئی کتاب یا تاریخ کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس سے یہ معلوم ہو سکتا۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے وہ حصے بھی بیان کیے جو تورات کے اندر موجود نہیں تھے۔ اس سے اس واقعے کی صداقت اور حقانیت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی الگ الگ حروف الف لام را، اور اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک واضح کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، اس کی آیتیں ہیں، اور ہر شعبہ زندگی میں یہ ہدایت دیتی ہیں، انسان کی زندگی اور موت کے بعد کے حالات کی بھی، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے، اور ہدایت نامہ یہ رکھ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے، اور عربی ان کی زبان تھی، اور انہیں اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو فصیح اور بلیغ انداز میں نازل فرمایا، اور جس کی مثال اور جس کی کوئی ایک صورت یا ایک آیت بھی پیش کرنے سے اس وقت کے فصحاء اور بلاغاء معذور رہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی صورت پیش نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ تم اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرو، جب تمہاری اپنی زبان ہے
تو تم اس کا فہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا کہ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ایک ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ آگے واقعہ شروع ہو جاتا ہے اگلی آیت سے۔ یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے 10 بیٹے اور بھی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ فوت ہو چکی تھیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی سالی صاحبہ جو کہ ان کی اپنی زوجہ کی جو بہن تھیں، بعد میں پھر ان سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ ان کی پہلی والدہ کا نام حضرت لیہ آتا ہے، بنت لیان تھا، اور جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ تھی ان کا نام راحیل آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی خالہ تھیں، اور جب ان کے والد کے نکاح میں آ گئیں تو والدہ کی حیثیت عرفاً ان کو والدہ ہی کہا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا اور کہا کہ اے والد، میں نے دیکھا خواب میں کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب تھا جس کی تعبیر سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جب اپنے والد سے ذکر کیا تو چونکہ ان کے والد بھی نبی تھے اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق کچھ ان کو بھی علم تھا، اس لیے انہوں نے فوراً سمجھ لیا اور یہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے وہ ذکر نہ کریں، اس لیے کہ اس خواب کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کر کوئی عالی مرتبہ اور عظمت اور شان دینے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی ان سے حسد کریں اور شیطان ان کو حسد پر ابھار لے اور تیار کر لے۔ اس لیے آگے فرما دیا کہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ بھائیوں کو حسد میں مبتلا کر کے دشمنی پر آمادہ کر لے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی ایک طرح سے وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ وحی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کچھ ہدایت دی گئی ہوتی ہے، ورنہ وہ وحی جو کہ شرعاً وحی ہوتی ہے جس میں شریعت کا کوئی حکم ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نازل کی جاتی ہے۔ تو آپ یوسف علیہ السلام کو یہ خواب ایک طرح سے وحی کے طور پر اور ایک تعبیر اس کی جو اس کے اندر پوشیدہ تھی، اللہ رب العزت نے ان پر یہ نازل فرمائی جو کہ وحی کی ایک صورت تھی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک اعلیٰ شان دینے والا ہے، اور انعامات کا وعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پہلے یہ فرمایا کہ انعامات اور احسانات کے لیے آپ کا انتخاب اللہ رب العزت فرمائیں گے، اور جس کا ظہور یہ ہوگا کہ مصر میں آپ کو حکومت عطا کی جائے گی، عزت، دولت اور شہرت اور عظمت ملے گی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائیں گے، جو کہ اگلی آیات کے اندر اور سورت کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا جو ان کے لیے مختلف موقعوں پر کام آیا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ
ایک خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ بھی ایک مستقل فن اور علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ علم سکھا دیا تھا۔ تیسرا وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی نعمت آپ پر تمام فرمائیں گے، اور اس سے مراد نبوت والی نعمت ہے، یعنی آپ کو نبی اور رسول بھی بنایا جائے گا، جس طرح کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر یہ نعمت دی گئی تھی، یعنی والد خود بھی نبوت و رسالت سے سرفراز ہوں گے، اور والد بھی اور پھر دادا بھی۔ یہ پوری ترتیب سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت ان پر بھی یہ نعمت نازل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ بے شک میرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ علم والا جس کے لیے چاہتا ہے، جو علم اور فن جس کو سکھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اسی کو جس کا اہل سمجھتا ہے اسی کو وہ علم عطا فرماتا ہے۔ اور حکیم اس معنی میں کہ اللہ کی سارے کام جو ہے وہ حکمت والے ہیں، اس لیے باقیوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اور آپ کو آئندہ جو حالات اور واقعات آ رہے ہیں ان سے گزارنا، یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے اندر ہے، اس لیے اللہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تاریخی حالات اور واقعات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاریخ عالم اور ماضی کے حالات اور واقعات انسان کی آئندہ زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ان کو جان لینے کے بعد انسان اپنی موجودہ زندگی کا موازنہ کرتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے لیے آئندہ کا راستہ متعین کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ حالات اور واقعات انسان کی زندگی پر بہترین تاثیر رکھتے ہیں، انسان کے دل و دماغ پر بہت اچھا اثر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو اقوام عالم کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، انسان کی اصلاح کے لیے اس کے اندر بہت سارے حصے رکھے گئے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اس لیے قرآن مجید کے اندر بیان کردہ تاریخی واقعات اور اقوام عالم کی گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات بے فائدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس انداز میں لیا گیا ہے کہ وہ کوئی تاریخی واقعہ اور قصہ نہ ہو جائے، بلکہ واقعے کے اندر جو سبق اور عبرت اور نصیحت ہے اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ اس کتاب کا ہدایت نامہ ہونا واضح ہو جائے اور آنے والے جو مخاطبین ہیں وہ اس سے سبق اور نصیحت حاصل کر لیں۔ اس لیے قرآن مجید کے حالات اور واقعات جو گزشتہ اقوام کے بیان کیے گئے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ واقعے کا وہ حصہ بیان کیا گیا کہ جس کے اندر کوئی سبق اور عبرت موجود تھی، اور وہ حصہ واقعے کا حذف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا کہ جس کے اندر کوئی نصیحت موجود نہیں تھی۔ اسی طرح بعض واقعات کے اندر ترتیب جو ہے وہ الٹ بھی کر دی گئی، یعنی بعد کے حالات کو پہلے اور پہلے کے حالات کو بعد میں بیان کر دیا گیا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ اس کے اندر جو سبق ہے وہ حاصل کیا جائے، محض اس کو قصہ اور واقعہ کے طور پر نہ لیا جائے۔ دانشمند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعے کو سننے سے صرف اپنے حال اور مستقبل کا جائزہ لینا اور اس کی روشنی میں اس کو بہتر بنانا ہی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔